دیکھیے آج کا ٹاپک ہمارا کیا ہے؟ نکاح اور طلاق۔ بات سمجھ میں آ رہی تمہارے؟ میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتلایا تھا کہ ہمارے شریعت میں خوشی اور غمی منانے کا بھی طریقہ ہے۔ کیا بولے؟ خوشی اور غمی۔ خوشی کس طرح بنانا ہے، کس حدود میں رہ کے بنانا ہے، اس کی لمٹ کیا ہے، وہ بھی ہماری شریعت میں بتلایا گیا۔ اور غمی کے تعلق سے بھی بتلایا گیا کہ غم کتنا کرنا ہے، غم کتنا کرنا ہے۔ تو آج ہم خوشی کے موقع کو لیتے ساتھ میں، کیا نکاح کرنا ضروری ہے؟ سوال کیا ہے بولو؟ نکاح کرنا ضروری ہے؟ تو جواب میں ہے نکاح کرنا سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اسے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، جو اس کو ٹھکرائے گا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو نکاح کرنا سنت ہے، لیکن اگر کوئی گناہ کے اندر پھنسنے کا اس کا امکان ہے، نہیں سن رہے ہو تم؟ عبداللہ کو آواز آ رہی ہے؟ تم کو آ رہی ہے عبدالباسط؟ اگر گناہ میں پھنسنے کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو، تو نکاح کرنا فرض ہے۔ کیا ہے بولو؟ نکاح کرنا فرض ہے۔ شریعت میں سوال لکھا ہے کتنی عورتوں سے نکاح درست ہے؟ جواب میں کیا ہے؟ مردوں کے لیے 4 عورتوں سے نکاح کرنا درست ہے۔ اس کی حدود بتلائی، اس کی حد بتلائی۔ اگر ہم چاروں کو ان کا انصاف کے ساتھ حق ادا کرتے ہیں تو پھر چاروں کے ساتھ ہم نکاح کر سکتے ہیں، یعنی ایٹ اے ٹائم جو ہے 4 نکاح ایک آدمی کر سکتا ہے۔ کن عورتوں سے نکاح درست ہے؟ کن عورتوں سے نکاح؟ ہاں، تو جواب میں ہے جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کے علاوہ ہر عورت سے نکاح درست ہے۔ ابھی حرام کن سے ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتلائے، غور سے سنیں گے۔ تو نکاح کن عورتوں سے حرام ہے اس کو سنو۔ تو جواب میں لکھا ہے ماں، بہن، بیٹی، پوتی، نواسی، بھانجی، بھتیجی، نانی، دادی، خالہ، پھوپھی، ساس، بہو، رضائی ماں۔ رضائی ماں یعنی جی سوتیلی نہیں کہیں گے۔ عبدالباسط آگے آ جاؤ ذرا۔ رضائی ماں کس کو بتلایا تھا میں نے؟ غلط جواب تمہارا، جس نے دودھ پلایا۔ ماشاءاللہ، کیا بولے؟ ہاں، اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیا ہم نے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی آمینہ کے علاوہ دائی حلیمہ کا دودھ پیے تھے، تو دائی حلیمہ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں بن گئی۔ تو رضائی ماں سے جو ہے نکاح حرام ہے۔ رضائی بہن سے، بیوی کی بیٹی سے، جب تک کہ بیوی زندہ ہو بیوی کے بہن سے نکاح بھی حرام ہے۔ نہیں سمجھے صفا؟ ہمارے شریعت میں خاندان کو بتلایا کہ خاندان کون سا ہے، ہمارے خاندان میں کن کن عورتیں ہیں جن سے نکاح ہم کو حرام ہے۔ مردوں کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد۔ اس کے بالکل اپوزٹ میں جائیں گے تو کیا ملیں گے بولو؟ ماں کے بجائے باپ، بہن کے بجائے بیٹی کے بجائے پوتی کے بجائے نواسی کے بجائے بھانجی کے بجائے بھتیجی کے بجائے نانی کے بجائے دادی کے بجائے خالہ کے بجائے، نہیں، یہاں گڑبڑ ہو گئی۔ خالہ کے بجائے جو وہاں ماموں آئے گا، پھوپھی کے بجائے نہیں، چاچا۔ یہاں میں نے اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں تم کو، ساس کے بجائے سسر، بہو کے بجائے داماد، ہاں، رضائی ماں کے بجائے رضائی باپ۔ رضائی باپ سے بھی نکاح حرام ہوگا۔
رضائی بہن، رضائی بھائی، اس کے بعد بیوی کی بیٹی، بیوی کا بیٹا، اور جب تک بیوی زندہ ہو بیوی کے بہن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بار نکاح ہو جانے کے بعد اسے توڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک بار نکاح ہونے کے بعد اسے توڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ شریعت میں لکھا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، جو ان کی پھوپھی ذات بہن تھی، لیکن ان کا نکاح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسامہ بن زید سے ہوا تھا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نہیں بلکہ منہ بولے بیٹے تھے۔ نہیں سمجھے؟ منہ بولے بیٹے کس کو کہتے ہیں؟ منہ بولے بیٹے کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ کوکن میں یہ چیزیں رہتی ہے۔ کسی کو پالنے لے لیے، بھائی کا بیٹا، بہن کا بیٹا یا کسی اور کا بیٹا پالنے کے لیے لیے، اور ہم کیا بولتے ہیں؟ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے نام کے آگے ہمارا نام لگا دیتے ہیں۔ صحیح نہیں ہے۔ منہ بولا بیٹا ہی ہوگا، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا نام ہم اپنے نام کے ساتھ نہیں لگا سکتے۔ جیسے ہمارے اقرا کے ماموں ہیں، کیا نام اقرا کے ماموں کا نام؟ ضمیر۔ تو جب میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے تو انہوں نے کہا میرا نام کیا ہے معلوم؟ میرا نام ضمیر حسن ملانی ہے۔ کیا بولتے تھے؟ کیونکہ ان کے پھوپھا نے پالے تھے نا، پھوپھی کے یہاں رہتے تھے، تو وہ نام اس طرح لگاتے تھے۔ میں نے کہا آپ کا نام یہ نہیں ہے، آپ اپنے نام کے آگے اپنے ابو کا نام لگائیں گے۔ نہیں سمجھ میں آئے؟ اگر کوئی پالنے کے لیے لیتا ہے تو وہ اپنا نام اپنے باپ کے، حقیقی باپ کے ساتھ لگائیں گے، دوسرے کے نام کے ساتھ اپنا نام نہیں لگائے گا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹے کو پالے تھے، انہوں نے منہ بولا بیٹا تھا، ان کا نام کیا تھا؟ اسامہ بن زید، زید بن حارثہ، اس طرح جو نام ہوا کرتے تھے۔ محمد بن زید بن اسامہ نے محمد نہیں لگائے بلکہ ان کے ابو کا نام لگائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ان کا نکاح ہوا تھا ان کے منہ بولے بیٹے سے، زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا، لیکن وہ نباہ نہیں ہو سکا۔ نباہ سمجھتے؟ ان کے آپس میں نہیں بن رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کے لیے کہا۔ تو جب طلاق ہو گئی تو ان سے پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس پر جو ہے بہت سارا ہنگامہ ہوا وہاں پر۔ کس کے ساتھ نکاح کیا؟ تو بولے بہو کے ساتھ نکاح کیا، جبکہ وہ حقیقی بہو نہیں تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون بتلایا کہ منہ بولا بیٹا منہ بولا ہی بیٹا ہوگا، حقیقی بیٹا اگر اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا اور انہوں نے یہ نکاح کیے تھے، تاکہ شریعت میں جو چیزیں جائز ہے اس کو جائز رکھا جائے، جو چیزیں حرام ہے اس کو حرام رکھا جائے۔ تو یہ جائز تھا۔ کیا جائز تھا بولو؟ اس طرح کا نکاح جائز تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اللہ کی طرف سے ہوا، قرآن کریم میں اس کی آیت آئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس طرح جو ہے اگر کوئی ایک بار نکاح کرے تو اس کو توڑ سکتا ہے۔ کب توڑ سکتا ہے اور ٹوٹتا کب ہے وہ سنو۔ اگر شوہر مر جائے تو نکاح آٹومیٹک ٹوٹ جائے گا، یا وہ طلاق دے دے تو بھی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ عورت دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ ایک عورت کے لیے ایک ہی نکاح ہے، جیسے ایک مردوں کے لیے 4 نکاح ہے، لیکن عورتوں کے لیے ایک ہی رہے گا۔ شریعت میں 4 نہیں کر سکتے۔ 4 کس کے لیے بولو؟ مردوں کے لیے۔ آج ہمارا ٹاپک کون سا تھا بولو؟ منڈے کا زور سے بولو۔ تعلیم الدین میں سے آپ کو ہم نے آج کی سبق پڑھا ہے، تو یہ چیزیں ہم کیا کریں گے؟ دھیان میں رکھیں گے۔ کیا کریں گے؟ اس کا میں نے آپ کو فوٹو بھی سینڈ کیا ہوں جو آج پڑھایا ہوں، ویڈیو میں دیکھ لینا۔
बात समझ में आ गई? तो आज की बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी। क्या है बोलो? किन लोगों से निकाह करना चाहिए और किन लोगों से निकाह नहीं करना चाहिए। हाँ, जिनसे निकाह हराम है उनके अलावा सबसे निकाह दुरुस्त है। तो इसमें आई कजिन आ गए कि देखो हमने जितनी रिश्तेदारी बतलाई, माँ बहन बेटी, इसमें कजिन कोई आए? कजिन से निकाह जायज़ है, कजिन से निकाह जाएगी। हमारे यहाँ पर खुसूसन कोकन में क्या मालूम, जॉइंट फैमिली होती है तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, अल्लाह वो तो मेरी चचाजाद बहन है, हम लोग एक घर में रहते हैं, एक साथ खाते हैं, तो चचाजाद बहन से निकाह कर सकते हैं, फूफीजाद बहन से निकाह कर सकते हैं, खालाजाद बहन से निकाह कर सकते हैं और मामूजाद बहन से निकाह कर सकते हैं। लड़कों के लिए ये कज़िन है और लड़कियों के लिए चचाजाद भाई, मामूजाद भाई, फूफीजाद भाई और खालाजाद भाई, इनसे निकाह हो सकता है। इससे इनसे पर्दा भी करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, इनके सामने हम खुले आएंगे नहीं, बल्कि ये हमारे कज़िन है, इसका मतलब इनसे निकाह हो सकता है तो हम उनसे पर्दा करेंगे। बड़े होने के बाद क्या करेंगे? सगों से नहीं करेंगे, मामू से नहीं, चाचा से नहीं और नाना दादा इनसे नहीं करेंगे, भाई से नहीं करेंगे और अब्बू से नहीं करेंगे, बेटे से नहीं करेंगे। लेकिन इनके अलावा जो है भांजा आया तो करेंगे, पर्दा करेंगे कि भांजे से? भांजे से भी पर्दा नहीं है। क्यों? कि वो हमारा हकीकी है। भतीजा आया तो उससे भी पर्दा नहीं है। इसके अलावा जो है उनसे पर्दा करेंगे। बात समझ में आ गई? आज की टॉपिक तालीमुद्दीन में से किसके नहीं समझ में आया? ये बार बार जो है हम तुमको समझाते हैं और फिर तुम भूल जाते हो। तो समझना है, समझ कर उस पर क्या करना, हमको अमल करना है।